چلیے اب تھوڑا سا اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں کیا ہولنا کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے منع کیا ہے کہ ابھی آپ لوگ، میں صرف قرآن حدیث سے بتا رہی ہوں، میں جو ہے آپ جس کو کہتے ہیں نا نارملی بیسک لاجیکلی بات ابھی کروں گی ہمارے گھرانوں میں کس طرح سے اس چیز کی کثرت پائی جا رہی ہے، ابھی میں صرف قرآن حدیث سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عیدیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 952، یعنی ہماری عید کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم غیروں کی عید میں شرکت نہیں کر سکتے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ کتنی احادیث ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ یہود جو ہے وہ نالین پہن کر، چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم نالین پہن کر نماز پڑھو۔ یہود جو ہے وہ اپنے بالوں کو جو یعنی دوسرے جو کالے کے علاوہ دوسرے کلر ہوتے وہ نہیں لگاتے، تم لگاؤ۔ گویا کہ یہود کی، آپ جانتے ہیں ہم جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ یہود جو ہے وہ یہ خالی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 کا بھی رکھو۔ آپ سوچئے عبادات میں یہود کی مخالفت کا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ہم اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے عبادات کو چھوڑو، آپ ان کے شرک میں ہم ان کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ایک حدیث میں کہا خالف المجوس، مجوسیوں کی جو ہے آپ جو ہے مخالفت کرو۔ اور ایک حدیث میں کہا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ کثرت سے یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ بخاری و مسلم اور دوسری متعدد احادیث کی کتب میں ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ بار بار اللہ کے نبی نے ہمیں اویئر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ بنا لیا۔ یہ لعنت والی قوم ہے، ان کے اعمال، ان کے عقائد سب لعنتی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریں یہود نصارہ کی کاپی، پھر ہم انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی عید کے دن ان کے جو کلیساؤں میں نہ جایا کرو، کیونکہ اس دن جو ہے ان پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ یعنی ان کے جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی جو عید کی جگہ ہوتی ہے، اس میں مت جایا کرو، کیونکہ اس دن ان پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمنوں کی عید میں شرکت کرنے سے بچو، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کا بیٹا قرار دے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے دشمن ہے یہ۔ ہم جو ہے ایک طرف اللہ کی مدد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اللہ سے محبت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک طرف یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی جو ہے عیدوں میں، ان کی نیو ایئرس اور ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں ان کو ان کی طرح منائے، اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ جو ہے عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اہل علم ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اقوال بولے ہیں، میں آپ کو کچھ اہل علم کے اقوال بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ یہی اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تو کیا اپنی بیوی کو وہ عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ اسے اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف شافعی فقہا کا کہنا ہے کہ جو کفار کی عید میں شامل ہوگا اسے سزا دی جائے گی،
ٹھیک ہے. اسی طرح معروف شافعی فقی ابو القاسم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہود و نصارہ کی عیدوں میں شرکت کریں، کیونکہ وہ برائی اور جھوٹ پر مبنی ہے. اور جب اہل ایمان اہل کفر کے ایسے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں تو کفر کے اس تہوار کو پسند کرنے والے اور اس سے متاثر ہونے والوں کی طرح ہی ہیں. اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اہل ایمان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح امام مالک کے شاگرد جو ہے وہ عبد الرحمن بن قاسم سے سوال کیا گیا، کیا ان کشتیوں میں سوار ہونا جائز ہے جن میں عیسائی اپنی عیدوں کے دن سوار ہوتے ہیں؟ سیلیبریشن ہوتا ہے نا کرسمس کا. تو آپ نے اس وجہ سے اسے مکروہ جانا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ اتر آئے، کیونکہ ایسے مواقع پر وہ مل کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. احناف کے مشہور فقی ابو حفص کبیر نے فرمایا، اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، اللہ اکبر، پھر مشرکین کی عید آئے تو وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفہ دے دے تو اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال ضائع ہو گئے. اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتی ہیں نا آپ، بچوں کے اسکول میں پروگرام ہوتے ہیں کرسمس کے، عیسائی اسکول ہے تو جب آپ کہتی ہیں نا کہ ہم کیا کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے، بہانہ ہے صرف، میں نہیں مانتی اس کو مجبوری. اول تو آپ کا یہ حرام ہے عیسائی اسکولوں میں بچوں کو ڈالنا، اس پر میں ابھی بات کروں گی. لیکن آپ دیکھیے 50 سال آپ عبادت کریں اور ایک انڈا دے دیں. اب آپ کو ہم انڈا تو نہیں دیتے، یہ مثال دی گئی ہے انڈے سے، گویا کہ آپ کا بچہ جو سینٹا کلوز کی ٹوپیاں بنا کے لے جاتا ہے نا، آپ کی وہ پوری 50 سال آپ کی زندگی کے اگر 50 سال نہیں بھی ہوئے، جتنی بھی عمر ہے آپ کی، وہ عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی. ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. کوئی مجبور نہیں ہوتا، آپ کے بہانے ہیں صرف، میں نہیں مانتی اس کو مجبوری. عذر وہ صحیح ہوتا ہے جو جائز ہو، غیر ضروری عذر کو عذر نہیں مانا جاتا، یہ آپ کی جو ہے کوتاہی ہے. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ بھی آگے میں مزید اور آپ کو تاکیداً کچھ جملوں میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کا جو ہے اس کو ختم کریں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نامور فقیہ امام ابو الحسن آمدی کا بھی فتویٰ ہے کہ یہود نصارہ کی عیدوں میں شامل ہونا حرام ہے، جائز نہیں ہے. امام ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا، کافروں کے خاص دینی شعار کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرنا بالاتفاق حرام ہے. اللہ اکبر. کہنے میں حرج کیا ہے؟ میری کرسمس، ہیپی کرسمس اسٹیٹس لگا دو. ہاں، کسی نے کچھ بھیجا تو اس کو بھی کہہ دو سیم ٹو یو. میں نے تو نہیں کہا، میں نے خالی سیم ٹو یو کہا نا. بچہ بولا آ کے ممی ٹیچر نے بولا ہے سینٹا کلوز کی ٹوپی بنا کے لانی ہے، کرسمس ٹری ڈرا کر کے لے جانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈرا کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اتنا ہی حرام ہے؟ آپ پیچھے عقیدے میں تو جاؤ. عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں. آپ کفر میں پروموٹنگ کر رہی ہیں، آپ کفر میں ان کا تعاون کر رہی ہیں. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بالاتفاق یہ حرام ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا. جب مبارکباد پیش کرنا حرام ہے تو ایسے پروگرامز میں شرکت کرنا اور جو ہے وہاں پر جانا یہ کس قدر حرام ہوگا. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے اس مسئلے میں فرمایا، موسم سرما میں دسمبر کی 24 یا جو 25 تاریخ لوگوں میں بہت سے کام کیا ہوتے ہیں. عیسائیوں کے خیال میں یہ دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے. اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، مثلا آگ روشن کرنا، خاص قسم کے کھانے تیار کرنا اور موسم میں جو ہے یعنی موم بتیاں وغیرہ جلانا، اور سب کے سب جو ہے یہ حرام کام ہے. اس دن کو عید سمجھنا عیسائیوں کا دین و عقیدہ ہے. اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں اور عیسائیوں کی اس عید میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حرام ہے. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، یہ تمام اہل علم کا فتویٰ ہے کہ اس میں شامل ہونا حرام ہے. اس میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کام حرام ہے. گویا کہ یہ اہل علم کے اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، شافعی فقہا ہو یا حنفی فقہا ہو، ہے نا، یا جو ہے اس کی طرح سے حنبلی فقہا ہو، کوئی بھی ہو، یہ بڑے بڑے تمام اہل علم نے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام احمد بن حنبل اور تمام دوسرے اہل علم نے سب نے یہی کہا کہ ان کے جو ہے عیسائیوں کی عید میں مبارکباد پیش کرنا یہ حرام ہے. یہ اور جیسے کہ آپ نے ایک جو ہے قول دیکھا کہ 50 سال آپ عبادت کریں اور ان کو ایک مبارکباد جو آپ دے دیں گی وہ عبادت آپ کی ضائع اور برباد ہو جائے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ اللہ کیا بیٹا پیدا ہوا، اور آپ کہہ رہی ہیں ہیپی کرسمس. میں بھی اس بات کو مانتی ہوں، گویا کہ اللہ کیا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ اس کو ہلکے میں لیتی ہیں. ہاں، آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں؟ یہ وہ ہولناکی ہے جو آج مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر رہی ہے.
इसका सबसे बड़ा रीजन स्कूल्स है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऐसी हदीस बताती हूँ कि मैं ये समझती हूँ इस हदीस को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अगर आप पे कोई असर ना हो तो चेक कीजिए फिर अपने अकीदे के लेवल को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूकात की एक एक जर्रा उसकी वहदानियत की गवाही देता है, एक एक जर्रा। और तौहीद ऐसा इल्म है कि अगर इंसान की जिंदगी में तौहीद में खलल आ जाए तो समझिए आप पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद है, फिर वो कुछ भी करता रहे कुछ नहीं होने वाला। अकीदा इतना इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझ में नहीं आती अकीदे के बारे में। अकीदा वो अजीम नेमत है कि यहाँ अगर फॉल्ट आ गया तो आप कुछ भी कर लो, आप निजात नहीं पा सकते, आप निजात नहीं पा सकते। ठीक है, तो अकीदा अल्लाह ताला की मखलूक की एक एक मखलूक अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाह है। हमारे जिस्म का एक एक आज़ा अल्लाह की वहदानियत की गवाह है। अल्लाह ताला की वहदानियत को चीख चीख कर बता रहे हैं। हम इतने जाहिल हैं, हम इतने बेशऊर हैं, हमें मौका नहीं मिलता कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत की मार्फत हासिल करें। कितने लोग हैं जो अकीदों को लेकर सीरियस हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे बच्चों के स्कूल का मामला हो, चाहे आपका जो है ये शादी ब्याह का मामला हो, अकीदे को जो है प्रायोरिटी दें। आप देखते क्या है चीजों में, फजूल दुनिया की चीज है। अरे आपका अकीदा दुरुस्त होगा तो दुनिया आपके कदमों में आ ही जाएगी, लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो क्या करेंगे आप दुनिया समेट कर। तो याद रखिए ये जो क्रिसमस है ये अल्लाह ताला की वहदानियत पर डाका डालना है, अल्लाह ताला की वाहिद इलाह होने पर डाका डालने के बराबर है। और आपका इसमें एक जर्रे के बराबर का ताउन भी आप और आपके औलाद के लिए हरामकारी के बराबर है। ठीक है, इसी तरह जो है इमाम इब्न क़य्यिम ने भी इसके बारे में कौल लिखा है, वो मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगी। लेकिन पहले मैं एक हदीस बताने लगी हूँ आपको जिसको इमाम इब्न कसीर ने सूरतुल इखलास की तफसीर में जिक्र किया है। और इतना जो है आप इसको समझिए ना कि इतनी खतरनाक इसमें वईद है कि आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहे कि अल्लाह ताला को गाली देना कैसा है, आप क्या कहेंगे? चले मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर कोई कहे कि भाई अगर कोई हमारे वालिदैन को गाली दे, हमें गाली दे, तो हम कितना भड़क जाते। अल्लाह को गाली देना कैसा है बताइए मुझे, बोलिए। कबीरा गुनाह। खाली नाउज़ुबिल्लाह कबीरा अल्लाह जी को गाली देने से अच्छा है कि इंसान को मौत आ जाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला को ये कबीरा गुनाह है, ये तो एक बात हो ही गई, शिर्क है वो। लेकिन आप जुमला, आपका जुमला सुन के आपकी जो है हैबत नहीं आ रही कि अल्लाह को गाली देना, दिल में एक दर्द या हैबत महसूस नहीं हो रही है? जी गुस्सा आ रहा है जी। जी बहुत ज्यादा। अपने मुंह में अंगारे भर लेना, लेकिन जबान से ऐसा बोलने भी ये हो रहा, सोच हाँ, भी नहीं ये सकते ऐसा। बिल्कुल सही जवाब। जबान इस बात को गवारा नहीं करती कि इस जुमले को बोला जाए, यानी कि मुस्बत तरीके से आम हदीस के तौर पर पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह को गाली देना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सोचिए, रोए हम अपने अमाल पर, हमने अपनी हालत क्या बना रखी है। ये जो दावेदार है ना हम कि हम जो है अच्छा मुसलमान लड़का है पे रहे हैं, इन्हों मस्जिद पे लड़ रहा है, इधर के लिए सर कटा देंगे, उधर के लिए सर कटा देंगे, ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। तुम्हारे घरों में अल्लाह को गाली देने वाले अमाल दाखिल हो रहे हैं, तुम उसको तो देख नहीं पा रहे हो, और ये बड़ी बड़ी बातें बस हमारे मुसलमान करते हैं। यही हो रहा है कौम के अंदर। कौम के अंदर यही शैतान ने हमको ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, खाली इसी में मुलव्विस रहो, खाली यही देखते रहो। अरे फला जगह पे इतना हुआ तो इतना मजमा जमा हुआ, फला जगह पे वो हुआ तो इतना मजमा जमा, बस यही कर रहे हैं अपन, गौर नहीं कर रहे ईसाइयत हमारे घरों में कैसे दाखिल हो चुकी है, या अल्लाह को गाली देने वाले अमाल है। आइए हदीस में, मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार तो है, अल्लाह ताला हमें इस कभी अमल से, इस बदतरीन अमल से महफूज रखे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बुखारी की हदीस से, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक वशतमनी वलम यकुल लहु ज़ालिक फअम्मा तकज़ीबुहु इय्याय फक़ौलुहु लन युईदनी कमा बदअनी कमा बदअनी
आगे कहा कि वलैस अव्वलुल खल्क़ि देखिए मैं आपको ब्रेक कर करके बताती हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल कज़्ज़बनी इब्नु आदम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की। आप सोचिए, अल्लाह इब्ने आदम में सब आ गए, मैं भी आ गई, आप भी आ गई। क्या मेरी तकज़ीब की, मुझे झुटलाया, और वो शतमनी, और मुझे गाली दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जुमला इतना खतरनाक है कि बस वो जिसको आप कहते हैं ना कि गूज बम्स आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, वो वाला जुमला है ये। अल्लाह ताला का ये जो हदीस कुदसी है, ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। वशतमनी इब्नु आदम, इब्न आदम ने मुझे गाली दी। कैसे? अल्लाह ताला ने कहा कि उसका मेरी तकजीब करना ये है कि वो कहता है कि वो मुझे इस तरह दोबारा हरगिज पैदा नहीं करेगा जिस तरह उसने पहली दफा पैदा किया। अल्लाह ने कहा हालांकि पहली दफा पैदा करना दोबारा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है। यानी जो लोग इस बात का अकीदा नहीं रखते, बहुत सारे मैंने मुसलमान ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि अरे मरकर कौन आया है, मरने के बाद किसने देखा है, दुनिया मिली है, एंजॉय करो, एंजॉयमेंट करो। तो ये अल्लाह ताला की तकजीब है। यानी इन्होंने ईमान नहीं रखते मरने के बाद, ना कयामत का, ना कब्र का, ना अल्लाह ताला के सामने पेशी का। तो ये अल्लाह ताला को झुठलाना है। और वजह क्या थी? मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि अल्लाह ताला जो है हमें दोबारा कैसे जिंदा करेगा, क्या वैसे ही जिंदा करेगा जैसा उसने पहले जो है हमें पैदा किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले पैदा करने से ज्यादा जो है पहले पैदा करना ये ज्यादा आसान नहीं था। गोया कि पहले पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, जो अल्लाह ने कर दिया दोबारा उठाना उसके लिए बहुत आसान है। तो ये जो इस बात का अकीदा रखते हैं कि मर के कौन आया जी, देखते हैं, ये जो बकवास होती है ये अल्लाह ताला की तकजीब है। आगे जो टॉपिक से रिलेटेड है वो क्या है? अल्लाह ताला ने कहा कि वअम्मा शतमुहु इय्या फक़ौलुहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाहु अकबर। और उसका मुझे गाली देना ये है कि वो कहता है कि अल्लाह ताला ने औलाद बनाई है। आगे अल्लाह ताला ने कहा कि वो अना अल अहद अस्समद, और मैं जो है अकेला हूँ, मैं बेनियाज हूँ, लम अलिद व लम ऊलद। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ना मैंने किसी को जना है और ना मैं जना गया हूँ। वलम यकुल्ली कुफुवन अहद, और मेरा कोई हमसर नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, ये हदीस नंबर 4974। तो गौर कीजिए, अल्लाह ताला ये हैप्पी क्रिसमस का अकीदा और इस पर हमारे मुसलमानों की शिरकत ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे जो है ऑफिस में हम जाते हैं, वहां हर तरह से जो है ये अकीदा घुसा हुआ है। इसी तरह एक और हदीस आती है सही बुखारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला अहद अस्बरु अला अदन समिअहु मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल, कि अजियत वाली तकलीफ दे बात सुनकर अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। कैसे? यजअलून लहू वलदा व हुवा यरज़ुकुहुम व युआफीहिम, कि वो जो है अल्लाह ताला के लिए बेटा करार देते हैं, इसके बावजूद वो उन्हें रिस्क देता है और सेहत और आफियत से नवाजता है। ये भी बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर जो है 6099। तो ये अल्लाह ताला के लिए बेटा करार देने के जो है हौलनाकियां थी कि अल्लाह के लिए अगर आप बेटा करार देते हैं तो ये जो है अल्लाह को गाली देने के बराबर है। अब आप कहेंगे हम तो करार नहीं देते, ये तो ईसाई करार देते हैं। अगर आप उसको प्रमोट करती हैं फंक्शंस के जरिए और सेलिब्रेशन के जरिए, या फिर जो है इस अयाम में जो ट्रीज वगैरह मिलते हैं, मैं ये भी बताऊंगी कल के लेक्चर में कि इसके अलामात क्या क्या हैं। अगर आप किसी भी तरह से इसको जो है फरोग दे रही हैं तो फिर आप समझ लें कि आप अल्लाह को गाली देने के बराबर काम कर रही हैं। जुमला सुनकर कितना खतरनाक लग रहा ना, लेकिन हकीकत है, मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। इस तरह जो है इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने, इनका एक और कौल है, वो कहते हैं कि जो है मुशरिकों को, चाहे वो आपके ईसाई हो, नसा जो यहूद हो या मुशरिक हो, कोई भी हो, चाहे आप हैप्पी दिवाली कहो, चाहे आप हैप्पी होली कहो, चाहे आप हैप्पी क्रिसमस कहो, कुछ भी कहो, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं ये ऐसा ही है कि मुसलमान उसे सुलेब की उस सुलेब को सजदा करने पर मुबारकबाद पेश कर रहा है। यानी कि एक ईसाई जो है वो उनकी जो सलेब रहती है जहां वो सजदा करते हैं, उसको वो जो सजदा करते हैं
اس کو سجدہ کرنے پر آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ چیز اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ آدمی کسی شخص کو شراب پینے پر یا ناحق قتل کرنے پر یا حرام شرمگاہ کے ساتھ یعنی کہ زنا کرنے، بدکاری کرنے پر مبارکباد پیش کرے۔ کوئی انسان زنا کر کے آئے اور آپ کا مبارک ہو، جیسا آپ شادی کی مبارکباد دیتے ہیں ویسا آپ کبھی زنا کی مبارکباد دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ شراب پی کر آیا کوئی، آپ کہتی ہیں مبارک ہو تم نے شراب پی، اگر کوئی دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کتنا بدتمیز اور کتنا بدکار آدمی ہے، شراب پینے پر جو ہے وہ مبارکباد دے رہا ہے۔ ہاں، امام ابن قیم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، برعکس اس کے مطلب صحیح مطلب اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ آپ مشرکوں کی عیدوں پر انہیں مبارکباد پیش کریں۔ مبارکباد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ خوش ہیں اس سے، آپ جو ہے ایگری ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کرسمس کو لے کر، یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹا قرار دینے کا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا گھڑنے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے کا اور اس عقیدے کو پروموٹ کر کر اس کو منانے کا۔ اب اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ذرہ کے برابر بھی شرکت حرام ہے۔ کل میں اس پر تفصیلی بات کروں گی کہ ہمارے گھرانوں میں یہ کہاں ہے اور اسکولز میں جو بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے کس طرح سے یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر رائج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گی۔ آج جو میں نے پڑھایا ہے اس کے نکات کیا ہیں؟ بھئی ہم نے قرآن سے دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کے عقائد کا رد کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی جھوٹی اور بکواس باتیں ہیں، حقیقت یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ مریم کی میں نے آیات بتائی جس میں پورا ایک جو ہے نقشہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا اور ان کی جو الفاظ تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، گویا کہ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں۔ آگے اسی سورہ مریم کی آیات میں آیت نمبر 88 to 95 میں اللہ نے کیا کہا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، کہ اتنی بدترین بات ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں اور جو یہ زمین آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ ہولناکی ہے ان کے جملے کی، انہوں نے جو بولا اس کی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وارن کیا اس میں کہ مطلب ابھی جو تم کر رہے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ جب یہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے غلام بن کر آئیں گے، اللہ کے سامنے غلام بن کر آئیں گے، اور آگے کہا کہ قیامت کے دن یہ سب فردن فردن آئیں گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے چلو میں منا لیتی ہوں، میں فلاں کا سہارا لے لوں گی، ایسا نہیں، میں پروموٹ کر دیتی ہوں، میں فلاں کے سارے بچ جاؤں گی، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے اگر پروموٹ کیا تو اللہ تعالیٰ بھولے گا نہیں، آپ سے ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا۔ یہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دینے والی عید پر، اللہ کا جو ہے اللہ کے ساتھ شرک والی عید پر، اللہ کو گالی دینے والی عید پر جو آپ نے پروموٹنگ کی ہے، جو آپ نے ان کا تعاون کیا ہے، وہ جو آپ نے ان کو کیسے بھی ڈونیٹ کیا ہے نا، اس کا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، آن لائن اسلامک ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے آن لائن 2 سالہ عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے، آن لائن 1 ایئر اینڈ 2 ایئر بیسک 1 اور 2 سالہ کورس، لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ 1 to 1 لائیو ٹیوشن، ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ انڈر سپرویژن احمد بن محفوظ عمری مدنی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین۔ کانٹیکٹ کریں +91 810 612 6040 پر یا تعلیم.education ویب سائٹ وزٹ کریں۔ دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ بارک اللہ فیکم۔